دی نن ہالی ووڈ کی مشہور ہارر فرنچائز دی کانجرنگ یونیورس کی ایک فلم ہے جو 2018 میں ریلیز ہوئی۔ یہ فلم دراصل پری کانجرنگ ہے، یعنی دی کانجرنگ سیریز کی کہانی سے پہلے کے واقعات کو دکھاتی ہے۔ اس فلم میں ایک شیطانی قوت ویلک کے عروج کی کہانی بتائی گئی ہے۔ کہانی زیادہ تر رومانیہ کے ایک پرانے اور ویران خانقاہ میں پیش آتی ہے جہاں ننس رہتی ہیں۔ فلم کا ماحول شروع سے آخر تک خوفناک، پراسرار اور اندھیروں سے بھرا ہوا ہے۔ فلم کا آغاز رومانیہ کی ایک پرانی خانقاہ سے ہوتا ہے جسے ایبے کہا جاتا ہے۔ اس وقت رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے اور عمارت بالکل پرانی اور سنسان نظر آ رہی ہے۔ فضا میں ایک عجیب سا خوف اور دہشت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دو ننس راہبائیں ہاتھوں میں چراغ لیے ہوئے ایبے کے تنگ اور تاریک راہداریوں سے گزر رہی ہیں۔ ان دونوں کے چہروں پر خوف صاف جھلک رہا ہے۔ وہ ایک دروازے کے قریب پہنچتی ہیں جس پر لکڑی سے لکھا ہوتا ہے "گوڈ اینڈز ہیئر"، خدا یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ اس جگہ کے پراسرار اور شیطانی اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ ننس دروازہ کھولتی ہیں اور اندر جاتی ہیں۔ کمرے کے اندر اندھیرا ہے لیکن ایک دم زوردار جھٹکا سا لگتا ہے جیسے کوئی خطرناک طاقت اندر موجود ہو۔ دونوں ننس ڈری سہمی باتیں کرتی ہیں۔ ایک نن دوسری سے کہتی ہے، ہمیں اس شیطانی طاقت کو قید رکھنے کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ اچانک اندھیرے میں سے ایک شیطانی سائے جیسی طاقت حرکت کرتی ہے۔ ایک نن کے ہاتھ سے چراغ گر جاتا ہے اور کمرہ زیادہ تاریک ہو جاتا ہے۔ ایک نن فوراً کمرے سے باہر بھاگتی ہے جبکہ دوسری اندر ہی رہ جاتی ہے۔ اچانک دروازہ زور سے بند ہو جاتا ہے۔ باہر کھڑی نن خوفزدہ ہو کر دعا پڑھنے لگتی ہے لیکن اندر سے دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دیتی ہے جسے اندر والی نن پر حملہ ہو گیا ہو۔ باہر والی نن جان لیتی ہے کہ اب وہ تنہا ہے اور خطرہ قریب ہے۔ وہ تیزی سے ایبے کے ایک حصے کی طرف بھاگتی ہے اور ایک رسی سے پھندا بنا کر اپنی گردن میں ڈال لیتی ہے۔ آخری لمحے میں وہ آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتی ہے اور پھر خودکشی کر لیتی ہے۔ اس کا جسم ایبے کے دروازے پر لٹکا رہ جاتا ہے۔ یہ منظر فلم کے آغاز میں ہی دہشت اور خوف کی انتہا دکھاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ایبے کے اندر کوئی بہت بڑی اور خوفناک شیطانی قوت قید ہے۔ اب کہانی روم شفٹ ہوتی ہے۔ ویٹیکن میں چرچ کے اعلیٰ پادریوں کو یہ خبر ملتی ہے کہ رومانیہ کے ایک ایبے میں ایک نن نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ چرچ کے قوانین کے خلاف ہے کیونکہ مذہب میں خودکشی کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ویٹیکن فیصلہ کرتا ہے اس معاملے کی فوری تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے وہ ایک تجربہ کار پادری فادر برگ کو منتخب کرتے ہیں جو پہلے بھی کئی پراسرار معاملات کی چھان بین کر چکے ہیں۔ ساتھ ہی ویٹیکن ایک نن بننے کی تربیت حاصل کر رہی لڑکی سسٹر آئرین کو بھی بھیجنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ سسٹر آئرین کے پاس ایک خاص صلاحیت ہے کہ اسے بچپن سے ہی عجیب و غریب خواب آتے ہیں جو اکثر حقیقت میں بدلتے ہیں۔ چرچ کو یقین ہے کہ شاید یہ صلاحیت اس مشن میں مددگار ہو۔ فادر برگ اور سسٹر آئرین کو حکم ملتا ہے کہ وہ رومانیہ جائیں اور اس ایبے میں ہونے والے واقعات کی حقیقت معلوم کر سکیں۔ فادر برگ کو جب ویٹیکن کی طرف سے مشن سونپا جاتا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ خودکشی کرنے والی نن کا کیس بہت پراسرار ہے اور چرچ کے لیے باعث تشویش۔ اسی دوران سسٹر آئرین سے بھی چرچ کے نمائندے ملاقات کرتے ہیں۔ آئرین نن تو ابھی پوری طرح نہیں بنی ہوتی، وہ تربیت کے مرحلے میں ہوتی ہے، مگر چرچ جانتا ہے اس کے خواب اور روحانی احساسات اکثر حقیقت میں بدل جاتے ہیں، اس لیے اسے بھی اس مشن کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ چند دن بعد دونوں اکٹھے سفر پر نکلتے ہیں۔ ان کی منزل ہے کارٹا ایبے، وہی جگہ جہاں نن نے خودکشی کی تھی۔ فادر برگ اور سسٹر آئرین رومانیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچتے ہیں
यहाँ وہ ایک مقامی شخص سے ملتے ہیں جس کا نام موریس تھیریو ہے، مگر سب اسے فرینچی کہتے ہیں۔ فرینچی وہی شخص ہے جس نے خودکشی کرنے والی نن کی لاش دریافت کی تھی۔ وہ بتاتا ہے کہ جب وہ کھانا پہنچانے ایبے گیا تو اس نے ایک نن کی لاش دروازے پر لٹکی دیکھی، اور یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ وہ کئی دنوں تک سو نہیں سکا۔ فادر برگ اس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اسے ایبے تک لے جائے۔ فرانچی پہلے تو ہچکچاتا ہے کیونکہ اس جگہ کے بارے میں وہاں کے لوگ بہت ڈرتے ہیں اور کوئی عام انسان زندہ واپس نہیں آتا، مگر آخرکار وہ مدد کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ فرانچی، فادر برگ اور سسٹر آئرین جنگلوں اور ویران راستوں سے گزرتے ہوئے ایبے کے قریب پہنچتے ہیں۔ سفر کے دوران ہی فضا پراسرار ہو جاتی ہے۔ درختوں کے درمیان عجیب سی سرگوشیاں، ٹھنڈی ہوا اور کسی کی موجودگی کا احساس۔ ایبے کے گیٹ پر پہنچ کر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ عمارت صدیوں پرانی اور بوسیدہ ہو چکی ہے۔ پتھروں پر عجیب علامات بنی ہوئی ہیں اور ماحول میں ایک ایسی خاموشی ہے جو دل کو دہلا دیتی ہے۔ فرانچی انہیں دروازے تک چھوڑ کر واپس جانے کی کوشش کرتا ہے، مگر سسٹر آئرین اور فادر برگ اسے رکنے کا کہتے ہیں۔ وہ اندر جانے سے صاف انکار کر دیتا ہے کیونکہ اسے یقین ہے کہ اندر کچھ انسانی نہیں بلکہ شیطانی ہے۔ فادر برگ اور سسٹر آئرین ایبے کے اندر داخل ہونے سے پہلے باہر ہی قیام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کیونکہ شام ڈھل چکی ہوتی ہے، وہ ایبے کے قریب موجود ایک پرانے قبرستان کے پاس رہنے لگتے ہیں۔ رات کو فضا بہت خاموش ہوتی ہے، لیکن جلد ہی عجیب و غریب واقعات شروع ہو جاتے ہیں۔ سسٹر آئرین کو دور کسی عورت کی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ فادر برگ کو اپنے کیمپ کے قریب کچھ ہلچل محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ اچانک فادر برگ کو ایک آواز سنائی دیتی ہے جو کسی بچے کی مدد مانگ رہی ہوتی ہے۔ وہ آواز کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جنگل میں ایک چھوٹا سا لڑکا دکھائی دیتا ہے جو زخمی لگ رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ قریب جاتے ہیں لڑکا غائب ہو جاتا ہے اور ان کے پیچھے سے ایک خوفناک سایہ ان پر حملہ کرتا ہے۔ فادر برگ زمین پر گر جاتے ہیں اور شیطانی طاقت انہیں گھسیٹنے لگتی ہے۔ وہ سلیب کے نشان سے دعا پڑھتے ہیں اور بڑی مشکل سے جان بچاتے ہیں۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی فادر برگ اور سسٹر آئرین ایبے کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد اندر سے ایک آواز آتی ہے اور ایک نن دروازہ کھولتی ہے۔ یہ نن انہیں اندر آنے کی اجازت دیتی ہے، مگر کہتی ہے وہ صرف دن کے وقت ہی ایبے میں رہ سکتے ہیں کیونکہ رات کے وقت وہاں کچھ ایسا ہوتا ہے جسے روکنا ممکن نہیں۔ ایبے کے اندر فضا بہت سنجیدہ اور خاموش ہے۔ ننس بہت کم بات کرتی ہیں اور ہر وقت دعا میں مصروف رہتی ہیں۔ وہ فادر برگ اور سسٹر آئرین کو بتاتی ہیں کہ یہاں شیطانی قوتوں کو قید رکھنے کے لیے دعا اور عبادت کا سلسلہ کبھی نہیں رک سکتا۔ سسٹر آئرین وہاں موجود ننس سے سوالات کرتی ہیں، مگر وہ کچھ خاص نہیں بتاتی، صرف اتنا کہتی ہیں کہ ایبے بہت پرانی ہے، یہاں ایک بار ایک طاقتور شیطان کو قید کیا گیا تھا۔ فادر برگ مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کچھ ننس گفتگو سے گریز کرتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی بڑے راز کو چھپا رہی ہیں۔ اسی دوران سسٹر آئرین کو خواب میں ایک عجیب منظر دکھائی دیتا ہے۔ ایک سیاہ لباس میں ملبوس نن جس کی آنکھیں جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ وہ نن قریب آ کر اس کے کان میں کچھ کہتی ہے، لیکن آئرین نیند سے جاگ جاتی ہے۔ فادر برگ اور سسٹر آئرین کو ایبے کے اندر رہنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے سب ننس اپنے اپنے کمروں میں بند ہو جاتی ہیں اور خاموشی اختیار کر لیتی ہیں۔ سسٹر آئرین کو بھی ایک کمرہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ کمرہ اندھیرے، پرانی دیواروں اور عجیب سی بو سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ رات کے وقت آئرین دعا پڑھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک اسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اس کے کمرے میں آ گیا ہو۔ چراغ کی روشنی مدھم
ختم ہو جاتی ہے اور دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ آئرین باہر نکل کر راہداری میں دیکھتی ہے تو اسے دور ایک کالی نن کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ راہداری میں آگے بڑھتی ہے۔ آئرین اسے آواز دیتی ہے مگر وہ نن جواب نہیں دیتی۔ اچانک وہ سایہ دیوار میں غائب ہو جاتا ہے۔ آئرین کے ہاتھ سے دعا کی مالا گر جاتی ہے اور وہ خوفزدہ ہو کر واپس اپنے کمرے میں بھاگ آتی ہے۔ اسی دوران فادر برگ ایبے کے قریب موجود قبرستان میں کچھ دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اچانک وہ ایک کھلے ہوئے تابوت میں جھانکتے ہیں تو اندر سے ایک خوفناک سڑا ہوا لاش نما وجود نکل آتا ہے۔ فادر برگ دعا پڑھتے ہیں لیکن اچانک زمین کھلتی ہے اور وہ خود ایک خالی قبر میں گر جاتے ہیں۔ قبر کا منہ فوراً بند ہو جاتا ہے اور وہ زندہ دفن ہو جاتے ہیں۔ وہ زور زور سے زمین کھودنے لگتے ہیں مگر اوپر سے مٹی گرنے لگتی ہے۔ اس وقت وہ موت کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اچانک فرینچی قبرستان میں آتا ہے، اسے آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ بیلچے سے زمین کھودتا ہے۔ بڑی مشکل سے وہ فادر برگ کو زندہ باہر نکال لیتا ہے۔ فادر برگ ہانپتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سب کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ شیطانی طاقت کا کھیل ہے۔ صبح کے وقت سسٹر آئرین باقی ننس کے ساتھ دعا میں شامل ہوتی ہیں۔ ننس مسلسل چرچ کے ہال میں گھٹنے ٹیکے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ سب ایک زبان میں کہتی ہیں کہ ہمیں دعا کرتے رہنا ہوگا ورنہ شیطان آزاد ہو جائے گا۔ سسٹر آئرین ان کے ساتھ دعا پڑھتے ہوئے عجیب سا سکون محسوس کرتی ہے لیکن ساتھ ہی اسے بار بار وہی سیاہ نن دکھائی دیتی ہے۔ فادر برگ ایبے کی پرانی لائبریری میں جاتے ہیں۔ وہاں پرانے صحیفے اور کتابیں رکھی ہوتی ہیں۔ وہ ایک کتاب پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ صدیوں پہلے اس ایبے میں ایک ڈیوک نے شیطانی رسومات ادا کی تھی۔ اس رسومات کے ذریعے اس نے ایک شیطانی ہستی کو بلایا تھا۔ چرچ کے پادریوں نے آ کر اس طاقت کو قید کر دیا تھا اور ایبے کو خدا کا گھر بنا دیا تھا تاکہ وہ شیطان باہر نہ نکل سکے۔ لیکن اب فادر برگ کو شک ہوتا ہے کہ یہ قید کمزور ہو گئی ہے اور شیطان دوبارہ طاقت پکڑ رہا ہے۔ اگلی رات جب سب اپنے کمروں میں سوتے ہیں سسٹر آئرین کو پھر وہی سایہ دکھائی دیتا ہے۔ اس بار وہ زیادہ قریب آتا ہے۔ وہ کالی نن سیدھا اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ بالکل سفید ہوتا ہے۔ اچانک دروازے زور سے بند ہو جاتے ہیں اور راہداری میں موجود سب چراغ بجھ جاتے ہیں۔ آئرین کانپتے ہوئے سلیب پکڑتی ہے اور دعا پڑھنے لگتی ہے۔ وہ نن تیز آواز میں غراتی ہے اور پھر اندھیرے میں غائب ہو جاتی ہے۔ فرینچی اگلی صبح واپس آ کر کہتا ہے کہ وہ یہ جگہ چھوڑ دینا چاہتا ہے کیونکہ رات کو اس نے بھی عجیب و غریب سائے دیکھے، لیکن جب وہ آئرین کی حالت دیکھتا ہے تو رکنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ کم از کم ان کی حفاظت کر سکے۔ فادر برگ اور فرینچی کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد بھی سسٹر آئرین کو بار بار خواب اور وہی پراسرار سایہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ اسی لیے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے اب باضابطہ طور پر نن کی حیثیت اختیار کرنی ہوگی تاکہ وہ اس شیطانی قوت کا مقابلہ کر سکے۔ ایبے کے ہال میں باقی ننس جمع ہو کر اپنی رسم قبولیت کرتی ہیں۔ وہاں وہ سب اکٹھے دعا پڑھتے ہیں اور سسٹر آئرین پر سلیب کا نشان بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ باضابطہ طور پر نن بن جاتی ہے۔ فرینچی یہ منظر خاموشی سے دیکھتا ہے اور اس کے چہرے پر افسردگی جھلکتی ہے کیونکہ وہ آئرین کو پسند کرنے لگتا ہے۔ ایبے کی ننس مسلسل دعا پڑھ رہی ہوتی ہیں تاکہ شیطانی طاقت کو کمزور کیا جا سکے۔ ایک بڑے ہال میں سب ننس ایک ساتھ زنجیر کی طرح جڑ کر گھٹنے ٹیکے ہوئے دعائیں دہرا رہی ہوتی ہیں۔ سسٹر آئرین بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ دعا پڑھتی ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ میں ایک خاص طاقت ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہی دعا اس شیطانی طاقت کے خلاف اصل ہتھیار ہے۔
اسی دوران فادر برگ ایبے کے دوسرے حصے کے ایک کمرے میں قید ہو جاتے ہیں۔ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہر بار وہی کالی نن ان کے سامنے آ کر انہیں دھکا دے دیتی ہے۔ اچانک ایک شیطانی قوت انہیں زمین پر گرا کر گھسیٹنے لگتی ہے۔ وہ دعا دہراتے ہیں اور ایک بار پھر حضرت مسیح کے خون والی شیشی کو یاد کرتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اصل نجات صرف اسی میں ہے اور اگر وہ اسے ڈھونڈ لیں تو یہ شیطان کو دوبارہ قید کیا جا سکتا ہے۔ فادر برگ، سسٹر آئرین اور فرانچی ایبے کے اندھیروں میں اس شیشی کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں جس میں حضرت مسیح کا خون ہے۔ ایبے کے تہہ خانے میں پرانے دروازوں پر عجیب نشان کندہ ہوتے ہیں۔ فرانچی انہیں چھوتا ہے تو ایک خفیہ دروازہ کھل جاتا ہے جو سیدھا ایبے کے زیر زمین حصے میں لے جاتا ہے۔ نیچے اندھیروں میں وہ ایک پرانا کمرہ دیکھتے ہیں جس کے بیچ میں سنہری ڈبہ رکھا ہوتا ہے۔ جب وہ ڈبہ کھولتے ہیں تو اندر ایک چھوٹی سی شیشی نظر آتی ہے جس میں سرخ مائع بھرا ہوا ہے۔ فادر برگ احترام سے کہتے ہیں یہی ہے حضرت مسیح کا خون، یہ واحد طاقت ہے جو شیطان کو دوبارہ قید کر سکتی ہے۔ سسٹر آئرین وہ شیشی ہاتھ میں لیتی ہے اور جیسے ہی دعا پڑتی ہے تو پورے کمرے میں روشنی پھیل جاتی ہے۔ ایبے کے در و دیوار لرزنے لگتے ہیں۔ اندھیروں میں اس شیطان کی آواز گونجتی ہے، یہ میرا گھر ہے، تم سب یہاں ختم ہو جاؤ گے۔ اچانک دیواریں خون سے تر ہو جاتی ہیں، موم بتیاں بجھ جاتی ہیں اور فرش پر کراہنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ سسٹر آئرین سلیب کو اپنے گلے میں پہنتی ہیں اور اس شیشی کو مضبوطی سے پکڑتی ہے۔ وہ اعلان کرتی ہے اگر یہ جگہ شیطانی قوتوں کی ہے تو اب خدا کی طاقت اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دے گی۔ اس کے لہجے میں پہلی بار خوف کے بجائے ہمت نظر آتی ہے۔ وہ شیطان پوری طاقت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی موجودگی اتنی شدید ہوتی ہے کہ دیواریں پھٹنے لگتی ہیں، پانی کے دریا جیسے بہاؤ اندر آ جاتے ہیں اور کمرہ ڈوبنے لگتا ہے۔ وہ آئرین پر جھپٹتا ہے اور اسے زمین پر پھنسا دیتا ہے۔ فرانچی اسے بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن وہ شیطان اپنے ہاتھ کی جنبش سے اسے دیوار پر دے مارتا ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ آئرین کے جسم پر قبضہ کر لے۔ وہ اس کے گلے کو جکڑ کر سانس روکنے لگتا ہے۔ اسی لمحے فادر برگ پکڑ کر آئرین کے ہاتھ میں وہ بوتل دیتے ہیں اور زور سے دعا پڑھنے لگتے ہیں۔ آئرین پوری طاقت سے شیشی کو اپنے لبوں سے لگاتی ہے اور دعا دہراتی ہے۔ اس لمحے ایک مقدس روشنی اس کے ارد گرد پھیل جاتی ہے، پورا کمرہ پانی میں ڈوبنے لگتا ہے۔ وہ شیطان آئرین کو پانی میں کھینچ کر نیچے ڈبونے کی کوشش کرتا ہے لیکن آئرین دعا جاری رکھتی ہے اور اس بوتل کو کھول کر حضرت مسیح کے خون کو پانی میں بہا دیتی ہے۔ جیسے ہی خون پانی میں گھلتا ہے پورے کمرے میں ایک زوردار روشنی پھوٹ پڑتی ہے۔ وہ شیطان کی چیخ سنائی دیتی ہے اور وہ اندھیروں میں بکھرنے لگتا ہے۔ فرانچی پانی میں چھلانگ لگا کر آئرین کو اوپر کھینچ لیتا ہے۔ وہ سانس بحال کرتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایبے کی دیواریں خاموش ہو جاتی ہیں، پانی نیچے بیٹھ جاتا ہے اور لگتا ہے کہ شیطان کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا گیا ہے۔ جب تینوں ایبے سے نکلتے ہیں اور روشنی کی طرف بڑھتے ہیں تو سب کچھ پرسکون ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں فرانچی کے گلے پر ایک کٹ کا نشان نظر آتا ہے، بالکل اسی جگہ جہاں اس شیطان نے قابو کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ اشارہ ہے کہ فرانچی پر شیطانی اثر باقی رہ گیا ہے۔ ایبے دوبارہ خاموش ہو چکا ہے لیکن شیطان کی موجودگی ختم نہیں ہوئی۔ سسٹر آئرین اور فادر برگ بچ جاتے ہیں مگر فرانچی کے ذریعے شیطان کی طاقت دنیا میں باقی رہتی ہے۔